अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। एक डायलॉग अपने दौर में बहुत मशहूर हुआ कि तारीख़ पे तारीख़ मिलती जा रही है जज साहब, मगर इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मैं आज के चीफ़ जस्टिस साहब से, नए चीफ़ जस्टिस साहब से पूछता हूँ कि जज साहब, क्या इंसाफ मांगा या दिया जाता है या इंसाफ किया जाता है? हमारी अदालतों में इंसाफ नहीं फ़ैसला होता है, जस्टिस नहीं जजमेंट दी जाती है। गुनाह या जुर्म जितना संगीन हो, सज़ा भी उतनी ही संगीन होनी चाहिए। मुजरिम जितना बेरहम हो, इंसाफ भी उतना ही बेरहम होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कानून की किताब में रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। कानून सिर्फ कानून होता है, या तो आप उसको तोड़ेंगे या आप उसको अपहोल्ड करेंगे। दरमियानी कोई भी रास्ता आप इख्तियार नहीं कर सकते। हमारे यहाँ अगर आपके मुकाबले में तकड़े लोग हैं तो इंसाफ इज़ दी फर्स्ट कैजुअलिटी। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज हल्फ लेते ही पहली नाइंसाफ़ी कर दी। हल्फ लेते वक्त उनकी ज़ौजा मोहतरमा उनके पहलू में आ खड़ी हुई। Sir, your wife should not have any impact, influence or say on your very sensitive appointment or position. चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि नए चीफ जस्टिस साहब की आमद को वो कैसे देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, आज नए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने हल्फ उठाया और हल्फ उठाने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ तबादले वगैरह किए और साथ ही कल सुबह के लिए 9:30 बजे हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट के हवाले से, जो गवर्नमेंट ने पास किया था और चैलेंज हुआ था। तो काजी फायद ईसा ने उस वक्त से किसी भी बेंच में शिरकत से इनकार कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि सबसे पहले इस केस का फैसला करें। तो पिछले 3 महीने से वो एक्टिव नहीं थे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे थे। वो एक बेंच को छोड़ के उठ गए थे जो इसी हवाले से बैठा था। तो चीफ जस्टिस साहब ने फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पुराने अता बंदयाल साहब ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी, लेकिन आज बहरहाल उन्होंने हल्फ उठाया है। और जब वो हल्फ ले रहे थे तो उनकी ज़ौजा मोहतरमा सरीना फायद ईसा जो है वो भी साथ आके खड़ी हो गई। तो हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान में कि किसी भी चीफ जस्टिस या किसी भी बड़े ओहदे के कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे के हामिल हैसियत जो है वो अपना हल्फ ले रही हों और उनकी ज़ौजा या फैमिली का कोई आके साथ खड़ा हो गया हो। फैमिली के लोग आते हैं, हल्फ बर्दारी में शिरकत भी करते हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा होगा। बहुत सारे लोगों ने उसको खुशाइन भी कहा, बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ ताबीरात जो हैं वो उसकी ली। ज़्यादातर लोगों ने उसको पॉजिटिव साइन के तौर पे लिया। और जो पटिशन उन्होंने डिसाइड करने के बारे में कल हेयरिंग रखी है, वो भी उनकी एक पुरानी डिमांड थी कि सबसे पहले इसको देखें कि इसकी क्या वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी के हवाले से, और फिर जो भी वो फैसला करेंगे वो ज़्यादा इस चीज़ को शो करेगा कि किस तरह से वो फ्यूचर में चीज़ों को लेकर चलेंगे। कुछ रिमार्क्स भी होते हैं, उन रिमार्क्स से भी अंदाज़ा हो जाएगा और कुछ जो फैसला होगा वो भी तय करेगा। बहरहाल ये उन्होंने पहली हेयरिंग रखी है और हल्फ खैर मुदब्बराना तरीके से हुआ और उनकी कह लें कि ज़ौजा भी बड़े आई, सब ने उनको बड़ा रिस्पेक्टिवली लिया और फिर कह लें कि वो हल्फ के बाद फिर वो वापस चली गई। तो ये सोते हाल रही राना साहब। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टांस है किस तरीके से इम्पेक्ट करता है चीज़ों को फ्यूचर में। जी राना साहब। अहमद, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात पीटीवी पर नशर होगी। सुनने में ये भी आया है कि पीटीवी ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा मुकम्मल कर लिया है और उनको जल्द अज जल्द तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने की हदायत दी गई हैं। सास भी कभी बहू थी की तरह अब कौम को नई सेलिब्रिटीज़ से मुतारफ़ कराया जाएगा। गुड टू सी यू जैसे नए डायलॉग सुनने को मिलेंगे। एक
ڈرامہ اسی طرح کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. شیخ رشید صاحب کو آج دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. احمد سے پوچھتے ہیں کہ اس گرفتاری کو وہ کیسے دیکھتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، شیخ رشید صاحب کو آج اریسٹ کر لیا گیا. نامعلوم افراد یا سفید کپڑوں والے لباس میں لوگوں نے ان کو اریسٹ کیا، اور اس طریقے سے پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی حمایتی جو ہے اس وقت جو ہے وہ آن سکرین یا کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آ رہا. حمایتی کچھ ہیں، کچھ لائر ضرور ان کے حق میں بولتے ہیں اور ٹی وی کے پروگراموں میں بھی آتے ہیں، لیکن کوئی ان کا ورکر یا ان کا رہنما جو ہے وہ اس وقت آن سکرین نہیں ہے، اور وہ کہہ لیں کہ وہ بول نہیں رہے، کسی بھی حوالے سے بات نہیں کر رہے. تو یہ صورتحال رہی ان کے حوالے سے. پی ٹی آئی اب تقریباً ہمیں کسی بھی جگہ پہ نظر نہیں آتی. باقی پارٹیاں بھی کسی حد تک خاموش ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری سائڈ پہ نون لیگ کی ایکٹیویٹی کافی نظر آ رہی ہے. سنا یہ بھی گیا کہ ان کی لیگل ٹیم نے گو ایڈ بھی دے دیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں اور پھر اپنے طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس طریقے سے سیاست کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور باقی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے طریقے سے جیل کے اندر رہ کے کیسے الیکشن لڑ پاتی ہے وہ بھی اندازہ ہوگا. دیکھنے میں جو آئے گا وہ پھر خود بخود ہی چیزیں ویزیبل ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ صورتحال ہے، اور کہہ لیں کہ ایک چینج سا ہے. اب چینج اس حوالے سے بھی ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہے، نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں، صدر مملکت بہرحال وہی ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر بھی جب تک کوئی ڈیٹ الیکشن کی نہیں دے پاتے اس وقت تک الیکشن کے بارے میں کچھ بھی کہنا کہہ لیں قبل از وقت ہوگا. اگر ان کی طرف سے کوئی تاریخ آ جاتی ہے، خواہ آئے خواہ 6 مہینے بعد آئے، تو پھر تو الیکشن کے چانس ہو جائیں گے. اب اس کے بعد سے کوئی ایسی صورتحال باقی نہیں بچتی. صرف ایک ہی چانس ہوگا کہ جب چیف الیکشن کمشنر کوئی ڈیٹ دیں گے تو پھر اس حساب سے الیکشن ہوگا. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اب سچویشن جو ہے وہ زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نون لیگ اور پارٹی کی یا پی ڈی ایم کی ہی ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں یہ چیزیں کیسے جو ہے وہ بیٹھتی ہیں. جی رانا صاحب. جنرل مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے میرا خیال ہے 7 یا 9 سیاستدان ٹوٹ کر پیٹریاٹس انہوں نے بنائی اور وہ جنرل مشرف کی حکومت کا حصہ بنے اور انہوں نے وزارتیں انجوائے کیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب واپس تشریف لائیں تو انہوں نے اسپیشل انسٹرکشنز پاس کیں کہ جناب ان 7 یا 9 جتنے بھی وہ تھے وہ پیٹریاٹس کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی میں واپس نہیں آئیں گے. اور یہ لوگ لوٹے مشہور ہوئے. عمران خان صاحب نے انہی لوٹوں کو ایک نئی شناخت دی اور وہ شناخت تھی الیکٹیبلز. اور پھر ان لوٹوں یا الیکٹیبلز کو انہوں نے اپنی واشنگ مشین میں دھو کر مومن بھی بنایا. راجہ ریاض صاحب بھی ان مومنوں میں سے شامل تھے جو عمران خان صاحب کی واشنگ مشین میں دھلے. راجہ صاحب اب نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں اور بہت جلد انہیں ٹکٹ کی صورت میں جنت کی بشارت بھی دے دی جائے گی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان لوٹوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ان لوٹوں سے کیا ملک میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. جی احمد. جی رانا صاحب آپ کا سوال بہت اہم کہ یہ جو لوگ پارٹیز چینج کر لیتے ہیں اور پھر نئی پارٹی میں چلے گئے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ جو ابھرتی ہوئی نئی آتی ہوئی پارٹیوں کو، نئے نیریٹو کو، نئی کہہ لیں کہ سچویشن کو دیکھ کے اپنے آپ کا کور لیتے ہیں. اب راجہ رائے ریاض صاحب ملے نواز شریف صاحب سے لندن میں اور انہوں نے نون لیگ میں شرکت اختیار کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو پسند نہ ہوتے، جیسے شیخ رشید ان کو پسند نہیں تھے نون لیگ کو، تو شیخ رشید کو باوجود شیخ رشید صاحب کی ریکویسٹ کے ان کو نہیں لیا گیا، تو رائے ریاض صاحب کو لے لیا گیا. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ رائے ریاض صاحب نون لیگ کے لیے قابل قبول ہوں گے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قابل قبول ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے لیے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیانات میں زیادہ سختی اختیار کر جاتے ہیں تو پھر قابل قبول نہیں رہتے. جیسے حنیف عباسی صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی بھٹو صاحب کے حوالے سے،
تو فوراً ہی جب پیپلز پارٹی کا ریئیکشن آیا تو پھر وہ بیک آؤٹ کر گیا اور انہوں نے اس پہ معافی مانگی کہ وہ زیادہ سخت بول گئے تھے. تو اس حوالے سے لوگ پارٹیاں نیریٹو نیا طریقہ اس کو چینج کرتے رہتے ہیں, اس چینج کو مانتے رہتے ہیں, نئی پارٹیوں میں جاتے رہتے ہیں. کسی دور میں یہ بہت اہم بات ہوتی تھی کہ جس نے پارٹی چھوڑ دی لوگ اس کو لوٹا لوٹا کہتے تھے. اب تو میرا خیال ہے 4-5 لوگوں کے علاوہ سیاست میں کوئی ایسا بندہ بچا ہی نہیں ہے جس نے پارٹی نہ چینج کی ہو. تو اس لیے اب وہ لوٹے والی بات یا پارٹی چینج کرنے والی بات یا وہ سچویشن جو ہے اب وہ اتنی ویلڈ نظر نہیں آتی کہ لیڈر ہی اتنے کم ہیں. ہر ایم این اے ہر ایم پی او تو پارٹی بدل چکا ہے. بہت کم لوگ ایسے بچے ہیں, بہت ہی کم ہوں گے. میرا خیال 10 سے 25% کے زیادہ مجھے ایسے سیاستدان رانا صاحب نظر نہیں آتے پورے ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں جنہوں نے پارٹیاں نہ تبدیل کی ہوں. باقی تقریباً لوگ نون لیگ سے پی ٹی آئی سے پیپل پارٹی سے پی ٹی آئی بلا 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 ادھر ادھر کی جو ہیں وہ پارٹیاں چینج کرتے رہیں. تو بہرحال یہ تو کہہ لیں کہ سوال اہم ضرور ہے, اور لوگوں کا پارٹیاں چینج کرنا جو ہے وہ ان کے مفادات کے لیے ہے. اور پارٹی کو بھی جب لگتا ہے کہ یہ الیکٹیبل ہے, سیٹ جیت لے گا, ہم ٹکٹ دے دیں, تو وہ بھی پھر ان کو ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں, شامل بھی کروا لیتے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی یہی کیا, نون لیگ بھی یہی کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ساری چیزیں الیکشن پہ کیسے امپیکٹ کریں گی اگر الیکشن ہوتا ہے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوٹے یا الیکٹیبلز پاکستان کی غریب عوام کے مسائل کا حل تلاش کرنے اور اس کے سد باب کرنے کے اہل ہیں بھی یا نہیں؟ کیا ان لوٹوں یا الیکٹیبلز کو آپ کے مسائل کا علم بھی ہے یا نہیں؟ جہاں تک بات ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی, جنہوں نے آج حلف لیا, میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یہ ایک ہاتھ جوڑ کر استدعا ہوگی کہ جناب آپ نے جو حلف لیا ہے خدا را صرف اس کی پاسداری کریں. ڈائلاگ ڈیلیوری کی بجائے آپ کے فیصلے ڈیلیور ہونے چاہیے اور ان کو بولنا چاہیے. جوڈیشری کو پولیٹیسائز کرنے کی بجائے, ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی بجائے ان کو امپارشل رہنے دیں. انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے. خیر, آنے والے 4-5 ماہ بہت کروشل ہیں اور ان نئے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے یا ڈائلاگ وہ پاکستان کے سیاسی افق پر کیا رنگ لائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ آنے والا وقت پاکستان کی عوام کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اچھا ہوگا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.